نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی یہ وہ عظیم آیت ہے جو تقریباً آپ حضرات جمعے کے ہر خطبے میں سماعت فرماتے ہیں، بلکہ عیدین کے خطبوں میں بھی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اور خطبوں کے اندر تلاوت کا یہ سلسلہ کوئی آج سے نہیں بلکہ اصاغر صحابہ، یعنی وہ صحابہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر بالکل کم عمر تھے، نوجوان تھے، ان کے زمانے سے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا سلسلہ خطبوں میں جاری ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پانچواں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے، بہتر حکمرانی کی وجہ سے، انہوں نے اپنے سارے خطبہ کے نام ایک فرمان، ایک سرکولر جاری کیا تھا کہ جمعے کے اور عیدین کے خطبوں میں اس آیت کریمہ کو شامل کر لیا جائے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اصلاح عالم کے لیے، دنیا کی اصلاح کے لیے قرآن کا ایک پروگرام بیان کیا گیا ہے۔ تو جمعے کے اجتماع میں ایک بڑا مجمع مسلمانوں کا حاضر ہوتا ہے تو انہیں وہ پروگرام یاد دلا دیا جائے بار بار، اس لیے اس آیت کریمہ کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ مفسر قرآن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر اللہ رب العزت صرف اسی ایک آیت کریمہ کو نازل فرماتے، کوئی اور آیت قرآن مجید میں نازل نہ ہوتی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھا، یہ اتنی جامع آیت ہے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عظیم آیت ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہر اس خیر کو بیان کر دیا گیا ہے جس کو کرنا ہے، اور ہر اس شر کو بھی بیان کر دیا گیا ہے جس سے بچنا ہے۔ اور جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس کی تاثیر نے بہت سے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ حضرت اقسم ابن صیفی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، صرف اس آیت کریمہ کو سن کر مسلمان ہو گئے۔ انہیں پتہ چلا کہ قریش کے قبیلے میں کسی نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان سے جا کر ملوں اور ان کا امتحان لوں، وہ سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ چونکہ ہمارے سردار ہیں، آپ کا جانا مناسب نہیں ہے، کسی قاصد کو بھیجیے، وہ جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لے اور پھر جیسے حالات ہو ویسا عمل کریں گے۔ اقسم ابن صیفی نے اس رائے کو پسند کیا اور قبیلے میں سے دو ہوشیار ذہین لوگوں کو منتخب کیا اور انہیں اچھی طرح سے سمجھایا کہ وہاں جا کر کیا کرنا ہے۔ اب یہ دونوں قاصد حضرت اقسم ابن صیفی کی جانب سے روانہ ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صرف دو سوال کیے، مختصر سے سوال، کہ ہم اپنے سردار کی جانب سے آئے ہیں اور آپ سے دو سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے من انت، کہ آپ کون ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے ما انت، آپ کیا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ میں کون ہوں، تو میں محمد ابن عبداللہ ہوں، اور دوسرے سوال کا تعلق ہے تو میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا تعارف، مختصر سوال تھا، مختصر جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور پھر ان دونوں قاصدوں کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نحل کی اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي۔
تو ان دونوں قاصدوں نے کہا کہ دوبارہ تلاوت کیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو اتنے بار پڑھا کہ انہیں یاد ہو گئی، اور پھر وہ واپس گئے، اپنے قبیلے میں پہنچے، اپنے سردار سے کہا کہ ہم جب وہاں پر پہنچے اور ان سے ان کے خاندان، ان کے نسب، ان کے قبیلے کے بارے میں جاننا چاہا تو اس پر انہوں نے زیادہ توجہ نہیں دی، صرف اپنے والد کا نام بیان کرنے پر اکتفا کیا۔ لیکن ہم نے دوسرے ذرائع سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ بڑے عالی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا نسب اور ان کا خاندان بہت ہی مشرف ہے، اور انہوں نے ہمیں کچھ کلمات بھی سکھلائے ہیں، ہم آپ کے سامنے وہ کلمات دہراتے ہیں۔ اور انہوں نے اسی آیت کریمہ کو اقسم ابن صیفی کے سامنے جب پڑھا تو انہوں نے فوراً کہا کہ وہ سچے نبی اور رسول ہیں، وہ اچھے اخلاق کا حکم دیتے ہیں اور برے اخلاق اور رذائل سے روکتے ہیں۔ اے میرے قبیلے والو، تم سب ان کے اوپر ایمان کو قبول کر لو، دوسرے لوگوں سے سبقت کرو۔ اور ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ملاقات نہیں کی، اور پورا قبیلہ اپنے سردار سمیت صرف آیت کریمہ کو سن کر اسلام کے دامن کے اندر آ گیا۔ یہ وہ عظیم آیت ہے، اتنی مؤثر آیت ہے۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایمان جو پختہ ہوا اسی آیت کی وجہ سے۔ وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دیکھا دیکھی میں بھی مسلمان ہو گیا تھا، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، لوگوں نے مجھے کہا میں بھی مسلمان ہو گیا، لیکن ایمان میرے دل میں مضبوط نہیں ہوا تھا، صرف زبان سے جو ہے میں ایمان کو ظاہر کر رہا تھا۔ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ حالات ظاہر ہونے لگے جو وحی کے موقع پر پیش آتے ہیں، اور پھر وہ حالات جب ختم ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، اور جب میں نے اس آیت کریمہ کو سنا تو اسلام میرے دل کے اندر گھر کر گیا اور مضبوط ہو گیا۔ یہ بڑی عظیم آیت ہے۔ مجاہد آزادی مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بہت ساری نظریات اور افکار سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اور علماء نے کیا بھی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن کے لیے وقف کر دی تھی، اور قرآن کی انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی۔ زندگی کا اکثر اور بیشتر حصہ ان کا ضلع وطنی میں گزرا۔ تقریباً 7,000 علماء نے ان سے علم کا فیض حاصل کیا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی شان ہے کہ جس سے چاہے کام لے لے۔ ایک معمولی خاندان اور سکھ خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص اسلام میں جب آیا تو بڑے بڑے علماء نے اس کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا۔ جب آپ روس گئے تو وہاں پر دیگر بڑے علماء کے علاوہ موسیٰ جار اللہ، اپنے وقت کے بڑے عالم جیسے لوگوں نے ان کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا، اور ترکی کے اندر 4 سال رہے، اور جب تک وہاں پر رہے ارباب اقتدار کو بار بار خبردار کرتے رہے کہ تم بے دینی اور الحاد کی طرف جا رہے ہو، میرے پاس قرآن مجید کی 40 سورتوں کا ایک پروگرام ہے، تم اس پروگرام کو اپنے پروگرام میں، حکومتی پروگرام میں شامل کر لو تو اس الحاد بے دینی سے بچ جاؤ گے۔ لیکن ترکی کا اس وقت کا جو فرما روا ظالم مصطفیٰ کمال پاشا، جس کے اندر مغربیت سے مرعوبیت اور عرب دشمنی بھری ہوئی تھی، اس نے آپ کی باتوں کی طرف توجہ نہ کی، اور پھر مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ مکہ المکرمہ آ گئے، اور 12 سال تک وہاں پر درس و تدریس دیتے رہے، وہاں پر لوگوں کو قرآن مجید سکھلاتے رہے، اور پھر زندگی کے بالکل آخری عمر میں آپ جو ہے اپنے وطن عزیز ہندوستان تشریف لائے، اور یہاں کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس عمر میں کوئی بھی حرم مکہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن میں اس حرم کو، اس قیمتی جگہ کو چھوڑ کر آیا ہوں اس وجہ سے کہ میرے سینے کے اندر قرآن کا ایک پروگرام ہے، وہ پروگرام میں تمہارے سامنے پیش کر دوں، اور وہ پروگرام یہی ہے سورہ نحل کی آیت کریمہ کہ اس پر عمل کر لو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے یہ سوال کرے کہ ہمیں اسلام کا مختصر سا تعارف سناؤ، کوئی لمبا چوڑا نہیں، مختصر سا، تو صرف اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کا مختصر سا مفہوم اگر اس کے سامنے بیان کر دے تو یہ اسلام کا ایک طرح سے تعارف ہو جائے گا۔ یہ اتنی عظیم آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ بے شک اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور اللہ رب العزت تمہیں روکتے ہیں بری باتوں سے، بے حیائی کی باتوں سے اور ظلم سے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں تاکہ تم نصیحت کو حاصل کرو۔ پہلا حکم اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دیا عدل۔ عدل 3 حرفوں سے مل کر بنا ہوا ایک مختصر سا لفظ ہے، لیکن اس کے اندر معانی کی ایک بہت بڑی دنیا آباد ہے، پورا سمندر اس کے اندر آباد ہے۔ اور عدل کے معنی اردو میں ویسے ہی کیے جائے تو عام طور پر انصاف کر دیا جاتا ہے، لیکن حالات کے اعتبار سے اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں۔ عدل کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے، سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے درمیان اور اپنے خالق کے درمیان عدل کرے۔ اپنے نفس، اپنی ذات اور اپنے خالق کے درمیان عدل کیا ہے کہ اللہ کی ذات کو ایک مانے، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، عبادت صرف اسی کی ہو، منت نظر صرف اسی کے لیے ہو، سر صرف اسی کے سامنے جھکے۔ اگر ایک انسان ایسا کر رہا ہے تو یہ عدل والی زندگی ہے، اور اگر اس کے برخلاف ہے کہ عبادت کسی اور کی بھی ہو رہی ہے، نظر و منت کسی اور کی بھی مانی جا رہی ہے، اولاد کسی اور سے بھی مانگی جا رہی ہے، اور وہ محبت جو صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے تھی اس کے اندر کسی اور کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ عدل والی زندگی نہیں ہوگی، بلکہ یہ زندگی جو ہوگی یہ ظلم والی زندگی ہوگی۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ ظلم بہت سے ہیں، سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں جو تشریف لائے نظام عدل کو قائم کرنے کے واسطے، نظام عدل کو دنیا کے اندر پھیلانے کے واسطے اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ لیکن جیسے کہ یہ قاعدہ ہے کہ باغ لگانے سے پہلے جھاڑیوں کو صاف کیا جاتا ہے، اور گھر پر کلر مارنے سے پہلے جالوں کو اور دوسری آلودگیوں کو صاف کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جب انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے وہ توحید کی دعوت دیتے، اور عدل کا جو سب سے پہلا درجہ ہے اس کو سکھلاتے، اور صرف ساری چیزوں کی عبادت سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت کی جانب لے کر جاتے، کیونکہ شرک کسی بھی طرح کا ہو، چاہے وہ شرک فی الذات ہو، شرک فی العبادت ہو، شرک فی المحبت ہو، شرک فی السیاست ہو، ہر طرح کا شرک یہ ایک طرح سے انسانیت کے اوپر ظلم ہی ہے۔ اور انبیاء کرام نے اسی شرک سے لوگوں کو ہٹایا اور بتلایا اور سمجھایا کہ تم اشرف المخلوقات ہو کر اپنے ہی جیسے انسانوں سے مانگتے ہو، اشرف المخلوقات ہو کر پتھروں کے سامنے جھکتے ہو، مورتیوں کے سامنے جھکتے ہو۔ یہی دعوت سارے انبیاء کرام نے دی، اور عدل کا نظام جو بنیادی نظام ہے کہ اللہ رب العزت کو ایک مانا جائے، اس کو سمجھایا۔ عدل کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ عدل کرے، اپنے نفس کے ساتھ عدل کرے۔ اور اپنے نفس کے ساتھ عدل کیا ہے؟ علماء نے بیان فرمایا احادیث مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہ کسی بھی انسان کا اپنے آپ کو ہلاک کر لینا، اپنے آپ کو تکلیف کر لینا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر دیگر مذاہب میں بھی اس کو منع کیا گیا۔ اسلام کے اندر خاص طور سے کہ خودکشی بہت بڑا گناہ ہے، انسان دنیا کی تکلیف سے بچنے کے واسطے خودکشی کر لیتا ہے، لیکن وہ آخرت کی ہمیشہ کی تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور عدل کا ایک تیسرا درجہ یہ ہے کہ ساری انسانیت اور ساری مخلوق کے ساتھ عدل کے نظام کو قائم کیا جائے۔ آج پوری دنیا کے حالات کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ ہر شخص کے وہ زبان پر ایک شکایت ہے کہ بھئی عدل نہیں ہے، انصاف کا نظام قائم نہیں ہو رہا ہے، شکایت ہر ایک کی زبان پر ہے۔ لیکن جب کسی کو موقع ملتا ہے کہ وہ عدل کو قائم کر سکے تو وہ خود عدل قائم نہیں کرتا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو جس درجے میں عدل کو قائم کر سکتا ہے وہ اس درجے میں عدل قائم کرے، ورنہ صرف سارے لوگ شکایت ہی کرتے رہیں تو کبھی بھی دنیا میں نظام عدل قائم نہیں ہو سکتا۔ محترم حاضرین، عدل کی اصطلاحی معنی کو علماء نے بیان فرمایا کہ عدل کے معنی ہے کہ کسی بھی جگہ چیز کو اس کے جگہ کے اوپر رکھنا۔ جیسے کہ اگر یہ چھت والا فین ہے تو اس کی جگہ ہے کہ اس کو چھت کے اوپر لٹکایا جائے، یہ پنکھے کے ساتھ عدل ہے۔ اب اگر اس پنکھے کو چھت پر لگانے کے بجائے زمین پر رکھ دیا گیا تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا۔ ٹوپی جو انسان پہنتا ہے اس کی جگہ ہے کہ سر پر رکھا جائے، اب اگر کوئی احمق شخص اس ٹوپی کو موزے کے طور پر پیر میں استعمال کرے تو یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے۔ تو کسی بھی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا یہ عدل ہے، اور اس کے مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ کے اوپر رکھنا یہی ظلم ہوتا ہے۔ اس کی اور ایک مثال ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے والد سے کچھ کہنا چاہے کہ آپ یہ کام کر لیں تو اس کے لیے استعمال یہ لفظ کرتا ہے کہ آپ ایسا کر لیجئے، اور یہی بات غصے میں اپنے بیٹے سے کہنی ہو تو کہتا ہے تم ایسا کر لو۔ یہ انصاف کا تقاضا، یہ عدل ہے۔
اب اگر کوئی اس کے برخلاف کرے کہ اپنے والد سے تم سے بات کرے، تو سے بات کرے، اور بیٹے سے کہے کہ آپ ایسا کر لو، تو یہ ظلم ہوگا، اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ کے اوپر رکھا جائے، اور ظلم یہ ہے کہ اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے۔ آج پوری دنیا میں ایک نعرہ بڑی زور و شور کے ساتھ لگایا جا رہا ہے برابری اور مساوات کا، کہ ہر چیز میں برابری ہونی چاہیے، مرد عورت کے اندر برابری ہونی چاہیے، ہر چیز میں برابری ہونی چاہیے۔ حالانکہ اسلام نے ہر چیز کے اندر برابری اور مساوات کو ملحوظ نہیں رکھا، بلکہ اسلام کی جو تعلیم ہے وہ عدل کی تعلیم ہے، کہ اسلام کا جو نظام ہے، کائنات کا نظام اللہ نے بنایا ہے، وہ عدل کی بنیاد پر بنایا ہے، اور بعض جگہوں پر برابری اور مساوات کی وجہ سے یہ عدل کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اگر اس کائنات کو برابری کے اساس کے اوپر پیدا فرماتے تو سارے لوگ ایک طرح کے ہوتے، اگر سب صحت مند ہوتے تو سب کے سب صحت مند ہوتے، بیمار ہوتے تو سب کے سب بیمار ہوتے، گورے ہوتے تو سب کے سب گورے ہوتے، سانولے ہوتے تو سب کے سب سانولے ہوتے، عقل مند ہوتے تو سب کے سب عقل مند ہوتے۔ لیکن ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی عقل مند ہے، کوئی کند ذہن ہے، کوئی بہت ہوشیار ہے، کوئی کم ہوشیار ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی کالا ہے۔ عدل کا نظام ہے، یہ عدل ہے، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے مساوات نہیں ہے۔ اگر مساوات ہوتی تو سب کو ایک طرح ہونا چاہیے تھا۔ اس کی اور آسان سی مثال ہے کہ دنیا میں کسی بھی ہر چیز کے اندر اگر مساوات اور برابری کو ملحوظ رکھا جائے تو انسان ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ بریانی بنائیں اور بریانی میں آپ برابری اور مساوات کے قاعدے کو اگر ملحوظ رکھیں تو کبھی بھی آپ کھانا کھا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر برابری کے قاعدے کو ملحوظ رکھا تو جتنا چاول لیا اتنا ہی آپ نے گوشت بھی لے لیا، اور اسی حساب سے چونکہ برابری کا قاعدہ ہم نے ملحوظ رکھا ہے اتنا ہی تیل بھی لے لیا، اتنا ہی مرچ بھی لے لیا، اور اتنا ہی نمک بھی، اور اتنی ہی دہی، اور ساری چیزیں اتنی ہی ڈال دی، اور پھر بریانی تیار ہوئی۔ تو ذرا بتائیے کیا یہ بریانی زبان پر رکھنے کے لائق ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ لیکن اسی بریانی کو بنانے میں اگر عدل کے قاعدے کو ملحوظ رکھا جائے کہ جتنے چاول کی ضرورت تھی اتنے چاول کو لیا گیا، جتنے گوشت کی ضرورت تھی اتنا گوشت لیا گیا، اسی حساب سے جتنے تیل کی ضرورت تھی، جتنے مسالے کی ضرورت تھی، جتنے دہی کی ضرورت تھی، ان چیزوں کو اگر لیا جائے تو جو بریانی تیار ہوگی وہ لذیذ ہوگی، اور اس کو کھا کر آپ کا دل بھی خوش ہوگا۔ تو اسلام کا جو نظام ہے وہ عدل و مساوات پر نہیں، ہاں اس کی مخالفت نہیں کہ عدل و مساوات نہیں، بہت سے مقامات پر عدل و مساوات اور برابری کی وجہ سے عدل کے تقاضے کو پورا کیا جاتا ہے۔ اب زور و شور سے کہا جاتا ہے بھئی مرد عورت میں برابری ہونی چاہیے، مرد جو ہے جس طرح ملازمت کر سکتا ہے بالکل اسی طرح عورت بھی کر سکتی ہے، مرد کا حصہ لڑکے کا حصہ جتنا ہے عورت کا حصہ بھی اتنا ہی ہونا چاہیے۔ یہ جو سوچ ہے، یہ جو فکر ہے، یہ احمقانہ سوچ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو حقوق لوگوں کے متعین کیے ہیں ان کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے، لڑکی کا حصہ کم ہے تو ذمہ داریاں بھی کم ہیں، لڑکے کا حصہ زیادہ ہے تو اسی اعتبار سے ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ انسان جو دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے تو اس زندگی گزارنے کے تین طریقے ہیں، تین طریقے سے ہی زندگی گزاری جاتی ہے، چوتھا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا طریقہ عدل کا طریقہ ہے۔ زندگی گزارنے کے طریقے میں عدل کیا ہے کہ دوسرے کا جو حق ہے پورا حق اس کو دے دیا جائے، اور اپنا جو حق ہے وہ بھی پورا لے لیا جائے، بالکل نہ چھوڑا جائے، یہ عدل ہے۔ دوسرے کا جتنا حق ہے اس کو اس کا حق دے دیا جائے، اور خود اپنا جتنا حق ہے اس کو بھی پورا لے لیا جائے، یہ عدل ہے۔ اور عدل سے امن قائم ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں، لیکن اس عدل سے محبت قائم نہیں ہوتی۔ عدل سے صرف امن و امان قائم ہوتا ہے، فساد اور جھگڑے اور لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب اگر کسی کو اس کا حق نہ دیا جائے تو وہیں پر لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ آپ مثال کے طور پہ بازار میں گئے اور سیب خریدنا چاہا، اور وہاں دکان پر یا منڈی کے اوپر سیب کا ریٹ بھی لگا ہوا ہے کہ یہ 15 روپے میں ایک سیب ہے، اور جب ایک سیب آپ نے خریدا اور اس کو 15 روپے دیے تو اس مالک نے کہا نہیں 5 روپے اور دو، تو یہیں پر جو ہے لڑائی جھگڑا شروع ہوگا۔ اب اگر جو حق تھا اس کا مارکیٹ کا ریٹ متعین ہے کہ یہ 15 روپے میں ہی، اور خود اس نے لگا بھی رکھا ہے کہ 15 روپے ہے، 15 روپے لے لیتا، امن باقی رہتا، یہ خاموشی سے واپس آ جاتا۔ لیکن جب اس نے 5 روپے کا اور مطالبہ کیا تو یہاں پر لڑائی جھگڑا شروع ہوا۔ اس کے برخلاف گراہک کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ 15 دینے کے بجائے اس نے زبردستی 10 دینے کی کوشش کی تو بھی امن باقی نہیں رہے گا۔
تو زندگی گزارنے کا جو پہلا طریقہ وہ عدل ہے کہ دوسرے کو پورا حق دیا جائے اور اپنا بھی پورا حق وصول کیا جائے، اور اس عدل سے امن قائم ہوتا ہے، محبت نہیں پیدا ہوتی۔ اور زندگی گزارنے کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے احسان۔ احسان یہ ہے کہ دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دیا جائے اور خود اپنے حق سے کم لیا جائے، اپنا جتنا حق تھا پورا حق وصول نہیں کیا بلکہ اس سے کم لے لیا اور دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دے دیا، یہ احسان ہے۔ اور اس احسان سے محبتیں قائم ہوتی ہیں۔ لڑائی جھگڑے اور امن تو عدل سے بھی قائم ہو جاتا ہے، لیکن اس سے محبت پیدا نہیں ہوتی، اور احسان والی جو زندگی ہے اس سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو آئیڈیل طریقہ بتلایا وہ یہی طریقہ ہے کہ انسان اپنی زندگی احسان والی زندگی بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی مرتبہ آپ نے لوگوں سے قرض لیا، ادھار لیا، لیکن جب واپس کرنے کا موقع آیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی مرتبہ کہا کہ یہ جو واپس کر رہے ہو تو زن ورجح، کہ جو چیز دینا اس کو تولو اور تھوڑا جھکتا ہوا تول کر دو۔ پہلے زمانے میں جو کرنسی ہوتی تھی سونے چاندی، تو سونے چاندی کو بھی بعض مرتبہ تول کر لیا اور دیا جاتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ برابر نہیں بلکہ کچھ بڑھتا ہوا دے دو، یہ احسان ہے، اور اس سے جو ہے محبت قائم ہوتی ہے۔ اور مثال کے طور پر آپ بس کے اندر سفر کر رہے ہیں، بس میں آپ سفر کر رہے ہیں سرکاری بس کے اندر، اور آپ کو سیٹ مل گئی، سیٹ پر آپ بیٹھ گئے، کوئی بھی آ رہا ہے چاہے بوڑھا شخص ہو یا کوئی خاتون ہو، آپ نہیں اٹھ رہے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ عدل کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کسی بوڑھے شخص کو یا کسی ضعیف کو دیکھ کر اٹھ گئے اور کہا کہ چچا جان آپ یہاں پر بیٹھ جائیے، یا کوئی خاتون آئی ان کو دیکھ کر آپ نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیے، تو یہ احسان والی زندگی ہے، اور اس سے معاشرے کے اندر محبت کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے کہ جنگ بدر ہوئی، بدر کے اندر 70 قیدی لائے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے ان سے فدیہ لیا اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا، اور یہ عدل تھا، اس لیے کہ جب آپ نے فدیہ لے لیا ہے تو چھوڑنا آپ کی ذمہ داری ہے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا عدل ہو گیا۔ لیکن اسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس نہیں کیا، بلکہ وہ 70 قیدی جو آپ کی جان کے اور آپ کے جانثاروں کے جان کے دشمن تھے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا، لیکن جاتے جاتے ہر قیدی کے واسطے ایک ایک نیا جوڑا بنوا کر دیا اور تحفے تحائف کے ساتھ رخصت کیا، یہ احسان ہے۔ اور اس واقعے کو بیان کر لینا اور سن لینا تو بڑا آسان ہے، اس لیے کہ آج کے زمانے کے اعتبار سے ہم تصور کر رہے ہیں کہ نیا جوڑا بنا لینا کوئی مشکل نہیں ہے، بازار میں گئے کپڑا خریدا اور ٹیلر کے پاس دے دیا، نیا جوڑا تیار ہو گیا۔ لیکن اس زمانے میں جب اس طرح کی مارکیٹیں نہیں تھی، اس طرح کے کپڑے نہیں ملتے تھے، اور اس طرح اتنی جلدی کپڑا تیار نہیں ہوتا تھا، ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قیدیوں کے واسطے 70 نئے جوڑے بنوائے، یہ بہت بڑا کام تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، اور یہی احسان ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف کی وجہ سے طلاق تک کسی وجہ سے نوبت پہنچ گئی، تو جب طلاق ہو گئی تو اب کوئی حق شوہر کا بیوی کے اوپر باقی نہیں رہا، ایک ہی حق ہے کہ اگر مہر اب تک ادا نہیں ہوا تھا تو وہ مہر واپس کر دیا جائے، یا اگر کچھ سامان تم نے لے رکھا تھا تو اس کو واپس کر دیا جائے، یہ عدل ہے، بات یہاں تک پوری ہو گئی۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، کہ مہر کے حق کے علاوہ جب یہ مطلقہ عورتیں تمہارے گھر سے وہ اپنے گھروں میکے کی طرف جانے لگے تو کچھ بھلائی بھی ان کے ساتھ کر دو، یعنی کچھ رخصتانہ دے کر ان کو رخصت کرو۔ اور پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا حقاً علی المحسنین، یہ محسنوں پر حق ہے۔ یہ کام کون کریں گے؟ جو احسان کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے کچھ نہیں دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی پکڑ نہیں ہے، اور اس پر عمل کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ کو خلیفہ بنایا گیا اور لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ آپ کی ایک اہلیہ محترمہ تھی جن کا نام تھا شہر بانو، وہ ایرانی النسل تھی، ایران کی رہنے والی تھی اور بڑے خاندان کی بیٹی تھی۔ انہوں نے جب حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرنے لگے اور ان کو خلیفہ مان لیا تو ان کی اہلیہ نے ان کو مبارکباد دی، خلافت کی مبارکباد دی، اور لوگ جو بیعت کر رہے تھے اس کی مبارکباد دی۔ حضرت حسن ابن علی نے جب اس مبارکبادی کے الفاظ کو سنا تو ان کو غصہ آ گیا، کیونکہ لوگ بیعت کیوں کر رہے تھے؟ ان کی والد کو شہید کیا گیا تھا، گویا کہ مبارکبادی والد کی شہادت پر مل رہی ہے۔
تو فرط غضب میں انہوں نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو. خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن جب رخصت کیا طلاق کے بعد تو ان کا جو حق تھا وہ حق تو ادا کیا ہی، اس کے علاوہ 1000 دینار رخصتانہ دے کر رخصت کیا کہ یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے. 1000 دینار کوئی معمولی نہیں ہے. 1000 دینار کی کتنی قیمت ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 20 دینار کے 87.5 گرام ہوتے ہیں، جس پر سونے کا زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی تقریباً 7.5 تولہ اور 8 تولے کے قریب صرف 20 دینار کے ہوتے ہیں. تو پھر 1000 دینار کی قیمت کیا ہوگی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اتنا انہوں نے عمل کیا کیونکہ وہ احسان کی زندگی گزارا کرتے تھے. اگر آج ہم احسان کی زندگی گزاریں تو معاشرے سے اور گھر گھر کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ بالکل ہی ختم ہو جائے. عام طور پر ہوتا ہے کہ ایک گھر کے اندر کئی خاتون ہیں، جیسے کہ ایک گھر کے اندر 4 بہویں ہیں، تو ہر ایک کا کام بھی متعین ہوتا ہے. جو بڑے حضرات ہیں وہ طے کر دیتے بھائی دوپہر کا کھانا آپ پکانا، شام کا آپ پکانا، تو سب کچھ طے ہو جاتا ہے اور اسی طرح کام بھی ہوتا ہے. کوئی دوسرے کا کام کرنا بھی نہیں چاہتا. اگر ایک ہی خاتون گھر میں ہو تو پورا کام کر لے گی، لیکن جب 2 ہو جائے تو آپس میں تھوڑا مقابلہ ہو جاتا ہے کہ دوسرے کا کام میں کیوں کروں. تو مرد حضرات کو یہ چاہیے، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اپنی خواتین کا مزاج بنائیں احسان پر عمل کرنے کا، کہ تمہاری جو ذمہ داری، جو کام متعین کیا گیا تھا وہ تو تم کرو ہی، اور ساتھ ہی ساتھ احسان کا بھی ثواب حاصل کرو کہ خود زیادہ کام کر لو اور دوسرے کو کم کام کرنے کا موقع دو. ذرا بتائیے اگر یہ احسان ہماری زندگی کے اندر ہوگا تو کیسی محبت کی فضا گھروں کے اندر قائم ہوگی. 2 بھائی ہیں مثال کے طور پہ، 2 بھائیوں کے اندر جائیداد کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے. 2 گھر ہیں جو جائیداد میں ملے اور 2 بھائی ہیں، دونوں گھر برابر ہیں. ایک گھر ایسے علاقے میں واقع ہے جس کی قیمت زیادہ ہے اور ایک گھر ایسے علاقے میں واقع ہے جس کی قیمت کم ہے، اور ایک گھر ایک بھائی کے حصے میں آیا، ایک گھر ایک بھائی کے حصے میں آیا. تو عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس کے گھر میں وہ گھر آیا ہے جس کی قیمت زیادہ ہے، وہ جتنی زیادہ قیمت ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کو دے دے تاکہ عدل قائم ہو جائے. لیکن اب اسی معاملے کے اندر احسان یہ ہے کہ جس کے حصے میں وہ گھر آیا ہے جس کی قیمت کم ہے، وہ اپنے بھائی سے کہہ دے کہ بھائی میں اسی کے اوپر راضی ہوں، آپ وہ گھر لے لو. اب ذرا بتائیے اگر یہ احسان والا معاملہ کیا جائے تو آپس میں بھائیوں کے درمیان کتنی محبت پیدا ہوگی. تو عدل یہ ہے کہ دوسرے کو اس کا پورا حق دیا جائے اور خود بھی پورا حق وصول کر لیا جائے، اور اس عدل سے امن قائم ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں، محبت پیدا نہیں ہوتی. اور احسان یہ ہے کہ دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دیا جائے اور خود اپنے حق سے کم لیا جائے، اور اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں. عام طور پر شوہر بیوی کے لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اس کے اندر یہ احسان کی جو صفت اگر ہوگی تو کبھی لڑائی جھگڑے آخری حد تک کبھی نہیں پہنچیں گے. شوہر یہ خیال کرے بیوی سے کچھ غلطی ہو جائے کہ یہ ہماری شریک حیات ہے اور اسی شریک حیات کی وجہ سے ہمیں صاحب اولاد بننا نصیب ہوا، اگر اس سے کچھ غلطی سرزد ہو بھی جاتی ہے تو ہم اسے معاف کر دیتے ہیں. اور بیوی یہ خیال کرے کہ ہمارا شوہر ہے، ہماری ساری ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اگر کچھ کمی کوتاہی رہ بھی رہی ہے تو ہم اس کو نظر انداز کریں. اگر اس طرح نظر انداز کیا جائے تو ذرا بتائیے گھر کتنا خوشگوار بن جائے گا. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کے اوپر بالکل ڈیوٹی کی طرح ان کے کام کو متعین کرتے ہیں. ایک عالم صاحب کے پاس جو دارالقضاء میں بیٹھتے تھے، شوہر بیوی کے لڑائی جھگڑے کا ایک مقدمہ آیا تو بیوی نے شوہر کی ایک ڈائری پیش کی عالم صاحب کے پاس کہ ذرا یہ ڈائری دیکھیے ہمارے شوہر کی ہے. اب اس ڈائری کو جب مولانا نے دیکھا تو اس کے اندر بیوی کی پوری ذمہ داریاں لکھی ہوئی ہے کہ صبح میں اٹھتے ہی کیا کیا کرے. اس میں ایک جگہ پر یہ لکھا ہوا تھا تاریخ کے ساتھ کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے کھانے سے پہلے میں نے چاول کو تولا اور تول کر بیوی کے حوالے کیا، اور پھر جب وہ چاول بن گیا تو بننے کے بعد بھی میں نے تولا. ذرا تصور کیجئے کہ کوئی اگر اس طرح سر پر سوار رہے اور اس طرح ذمہ داری متعین کرے کہ کھانے سے پہلے بھی وہ سامان تول کر دے اور کھانے کے بعد پورا پکا ہے یا نہیں پکا اس کو پھر تولے، تو کیا محبت باقی رہے گی؟ یہ زندگی کی گاڑی آگے چل سکتی ہے؟ مولانا نے کہا کہ بھئی آپ سرکاری ملازم ہیں اور آپ کو اتنا ٹائم کیسے مل جاتا ہے کہ آپ کھانے سے پہلے بھی جو ہے چاول تول لیتے ہیں اور کھانے کے بعد بھی چاول تولتے ہیں؟ تو اس طرح اگر زندگی گزارے تو یہ زندگی کبھی کامیاب زندگی نہیں ہو سکتی. آج ہر گھر میں جو ہے لڑائی جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے ہیں، ننند بھاوج کے جھگڑے ہیں، اور بھائی کے جھگڑے ہیں، باپ بیٹے کے جھگڑے ہیں. ان سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دل تنگ ہے. دل تنگ ہے.
احسان نہیں ہے۔ اگر یہاں پر صرف احسان آ جائے اور احسان والی زندگی ہم گزاریں تو یہ سارے لڑائی جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ دو طریقے زندگی ہوئے، زندگی گزارنے کے، ایک عدل ہے، عدل سے امن قائم ہوتا ہے، اور دوسرا احسان ہے، اس سے محبت قائم ہوتی ہے۔ اور تیسرا طریقہ جس کو قرآن مجید نے بیان کیا زندگی گزارنے کا، وہ ظلم ہے۔ ظلم احسان کا بالکل اپوزٹ اور اس کے برعکس ہے کہ دوسرے کا جتنا حق ہے اس کو اتنا حق نہ دیا جائے اور خود اپنے حق سے زیادہ وصول کر لیا جائے، یا ایسا بھی ہے کہ دوسرے کو پورے حق سے محروم کر دیا جائے اور خود پورا حق، زیادہ حق وصول کر لیا جائے، یہ ظلم ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر اس ظلم کی مثالیں تو بہت زیادہ ملیں گی۔ شوہر کا انتقال ہوا، بیٹے ہیں، بھائیوں نے آپس میں پوری جائیداد تقسیم کر لی، ماں کو کچھ بھی نہیں دیا، بہت ساری مثالیں ملیں گی۔ بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیا، بہنوں کو کچھ بھی نہیں دیا، خود آپس میں پورا کا پورا مال تقسیم کر لیا، یہ ظلم کی ایک شکل ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب انتقال ہوا تو جس کا جتنا حق ہے، بہنوں کا جتنا حق ہے، ماں کا جتنا حق ہے، یا بیوی کا، یعنی جس کا انتقال ہوا تھا ان کی جو بیوی تھی ان کا جتنا حق تھا، اس حق کو ادا کر دیا جاتا تو یہ عدل والی زندگی ہوتی۔ حالانکہ بیوی یا ماں یا بیٹی یا بہن یہ ایسے رشتہ دار ہیں جو کبھی محروم نہیں ہوتے۔ قرآن مجید نے ان رشتہ داروں اور وارثوں کا حق بیان کیا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں ان کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے، یعنی ایسے رشتہ دار جو کبھی محروم نہیں ہوتے۔ تو ظلم کی ایک مثال یہ کھلی ہوئی ہمارے سامنے، اور بہت ساری مثالیں مل جائیں گی۔ مثال کے طور پر بیوی کی طبیعت خراب ہوئی تو ہونا کیا چاہیے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اب اس کا علاج کرائے اچھی طرح سے، لیکن کیا کیا کہ بیوی کی طبیعت جیسے ہی خراب ہوئی جا کر میکے پر چھوڑ دیا، یہ ظلم ہے، ایک طرح کا بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اگر ایسا اس طرح کی زندگی گزاری جا رہی ہے تو یہ ظلم والی زندگی ہے اور یہ عدل والی زندگی نہیں ہے۔ اور بہت سی مرتبہ جب دارالقضاء کے اندر علماء کے پاس یہ معاملے پہنچتے ہیں تو شوہر اس انداز میں جو ہے عالم صاحب کے سامنے یا مولانا کے سامنے یا جو قاضی ہے ان کے سامنے کہتا ہے کہ میں نے 1000 بار منع کر دیا تھا کہ اپنے والدین سے فون پر بات مت کرنا، لیکن پھر اس نے بات کی، اب ذرا بتائیے لڑائی جھگڑا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب اگر کوئی اس شخص سے یہ کہے کہ تم اپنے والدین سے بات مت کرو تو کیا وہ اس بات کے لیے تیار ہو جاتا؟ جس طرح بیٹے کا حق ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کی بات مانے، ان سے بات کرے، اسی طرح بیٹی اگرچہ اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنے سسرال چلی گئی ہے لیکن اس کا بھی پورا بیٹے کی طرح حق باقی رہتا ہے کہ وہ بھی اپنے والدین سے بات کرے، اپنے والدین کی خدمت کرے اور اپنے والدین کا دیدار کرے۔ تو اگر دونوں طرف سے معاملے کو صحیح نہ رکھا جائے تو یہ طریقہ زندگی یہ بہت ہی خطرناک زندگی ہے اور اسی کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اور ظلم کی بہت زیادہ مذمت قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ تقریباً 200 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ظلم کی مذمت اور ظالموں کے لیے جو سزائیں ہیں یا ظالموں کے اوپر جو لعنت ہے اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی کے اندر جو زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلا طریقہ ہے عدل، کہ دوسرے کو پورا حق دیا جائے اور خود بھی پورا حق وصول کر لیا جائے، اور اس سے امن قائم ہوتا ہے اور یہ عدل والی زندگی یہ جائز ہے۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے احسان کا طریقہ ہے کہ دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دیا جائے اور خود اپنے حق سے کم لیا جائے، اور یہ بہت بہترین طریقہ ہے، یہ آئیڈیل طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور اس سے محبتیں قائم ہوتی ہیں۔ اور تیسرا طریقہ زندگی جو حرام ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کو اس کا پورا حق نہ دیا جائے یا پورے ہی حق سے محروم کر دیا جائے اور خود اپنے حق سے زیادہ وصول کر لیا جائے، یہ طریقہ زندگی حرام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں پہلا حکم دیا عدل کا، ان اللہ یامر بالعدل، اور دوسرا حکم دیا احسان کا، اور تیسرا حکم اس آیت کریمہ میں جو اللہ رب العزت نے دیا ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، کہ رشتہ داروں کو دو۔ یہ بھی بڑا اہم حکم ہے۔ آج عام طور پر ماحول اور ذہن لوگوں کا یہ بن چکا ہے کہ وہ مسجد مدرسے میں خوب خرچ کرتے ہیں اجر و ثواب کی نیت سے، اور کرنا بھی چاہیے، اور دیگر رفاہی کاموں میں یا تنظیموں میں جہاں ضرورت ہے وہاں بھی خوب خرچ کرتے ہیں اور اجر و ثواب کے لیے، اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن ان کا قریبی رشتہ دار اور پڑوسی یا بالکل قریبی رشتہ دار، بھائی کا بچہ، بھائی کی بچی، وہ جو ہے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی طرف ذرہ برابر توجہ نہیں ہے۔ اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے
کہ ایک شخص ہے، اس کا بیٹا ایک اعلیٰ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، سالانہ لاکھوں روپے اس کی فیس دی جا رہی ہے، اور ہزاروں روپے کا اس کا ڈریس تیار ہو رہا ہے، اور ہزاروں روپے کے ٹرانسپورٹ پہ بیٹھ کر جو ہے وہ اسکول جا رہا ہے، اتنا سارا خرچ کیا جا رہا ہے۔ وہیں دیکھے تو اس شخص کا بھانجا یا اس شخص کی بھانجی، اس شخص کا بھتیجا یا اس شخص کی بھتیجی ایسے ہیں کہ وہ اسکول صرف اس وجہ سے نہیں جا سک رہے ہیں کہ ان کے پاس فیس بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ڈریس سلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ کا بچہ ایک بڑے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے تو آپ کے جو قریبی رشتہ دار یا دور کے رشتہ دار کے بچے ہیں ان کی بھی آپ مدد کریں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی شادی ہوئی، لاکھوں روپے خرچ کیے، اب تو صرف شادی خانے ہی ایسے ہیں جو لاکھوں روپے میں کرائے پر وہ شادی خانے ہی بک ہوتے ہیں، اور شادی خانے کے اندر شادی دھوم دھام سے ہو رہی ہے، وہیں جو ہے ان کا قریبی رشتہ دار ہے، ان کی بھانجیاں ہیں، ان کی بھتیجیاں ہیں، صرف اس وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے اور عمر گزرتے جا رہی ہے کہ ان کے پاس جو ہے پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ حق ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا بھی حق ادا کریں، اور جس طرح اپنا خیال رکھ رہے ہیں اور اپنے بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں اسی طرح ان کا بھی خیال رکھیں۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا مطلق ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، یہ نہیں ہے کہ رشتہ دار مسلمان ہو تو اس کو دو، رشتہ دار نمازی ہو تو اس کو دو، رشتہ دار پرہیزگار ہو تو اس کو دو، نہیں، بلکہ اگر وہ رشتہ دار کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، چاہے جس گناہ کے اندر مبتلا ہو، لیکن اگر ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں، لیکن ضرورت اس طرح سے ہم پوری کریں کہ ہمارے مدد کرنے کی وجہ سے وہ کسی اور گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اب کسی کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے، اپنے رشتہ دار یا پڑوسی یا جو بھی تعلق والا ہے کہ اس کو پینے کی عادت ہے، اب اگر ہم اس کے ہاتھ میں پیسے دے دیں گے تو ہو سکتا ہے یہ بھی کھا پی کے جو ہے اڑا دے۔ اب اس کے بچوں کو فیس کی ضرورت ہے تو آپ کی ذمہ داری اب یہ ہے کہ اس سے کہہ دے کہ تم بھائی اپنے بچوں کا اسکول میں داخلہ کرا دو، فیس میں ڈائریکٹ وہاں پر بھر دوں گا۔ یعنی مدد کرنے کے بھی الگ انداز ہیں کہ آپ کے پیسوں کو حرام چیزوں کے اندر استعمال نہ کیا جائے اور غلط چیزوں کے اندر استعمال نہ کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں رشتہ داروں کو ادا کرنے کا بھی حکم دیا، اور جب ہم اپنے پورے رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے تو اس سے آپ کی بھی عزت ہوگی، کیونکہ خاندان کا اگر کوئی شخص اس طرح قسم پرسی کی زندگی گزارے تو لوگ کہیں گے ارے بھائی یہ فلاں کا رشتہ دار ہے، اس میں آپ کی بھی بے عزتی ہے، اور اگر پورا خاندان جو ہے باعزت ہوگا تو اس کے اندر آپ کی عزت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہر چیز کے اندر، ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کتنا خیال کیا۔ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو لہب کی باندھی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دودھ پلایا، دودھ ماں، آج دودھ کے رشتے کو کیا اہمیت دی جاتی ہے؟ کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو کتنی اہمیت دی کہ جب تک مکہ المکرمہ میں رہے کچھ دنوں میں ان کے گھر جاتے، ان کی ضروریات کو معلوم کرتے اور ان کی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے۔ اور جب مدینہ چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جب بھی کوئی مکہ جانے والا ملتا تو اس کے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ ہدیہ یا تحفہ اپنی دودھ ماں حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجاتے۔ اور جب تقریباً 8 سالوں کے بعد مکہ المکرمہ فتح ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے 10,000 صحابہ کے لشکر کو لے کر، وہاں ذرا بتائیے کہ 8 سالوں کے بعد اس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں جہاں سے آپ کو قسم پرسی کی حالت میں نکال دیا گیا تھا۔ کتنی خوشی کا موقع ہے، لیکن اتنی خوشی کے موقع پر بھی اپنی جو دودھ ماں ہے حضرت سویبہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلایا نہیں، ورنہ خوشی کے موقع پہ انسان بہتوں کو بھول جاتا ہے۔ ایسے خوشی کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ سویبہ ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ نہیں، ان کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کے بیٹے مسرور زندہ ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کا بھی انتقال ہو چکا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر آج سویبہ یا ان کے بیٹے مسرور زندہ ہوتے تو میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، وہ سگے رشتہ دار نہیں تھے، صرف دودھ کا رشتہ تھا۔ اور ایک مثال بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہم کو ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضاعی بہن تھی جن کا نام تاریخی روایتوں میں ملتا ہے کہ شیمہ ان کا نام تھا۔
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بیٹی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھی اس وقت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں کھلایا کرتی تھی، لوریاں دیا کرتی تھی، اور 4 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد جب جنگ حنین ہوئی، جنگ حنین میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت بھی تقسیم کر دیا، اور 6000 تو صرف قید ہوئے تھے، اتنی بڑی جنگ اور اتنی بڑی فتح تھی، 6000 قید ہو کر آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف فرما ہے کہ کچھ صحابہ آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایک کچھ زیادہ عمر کی خاتون ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں، مجھے ان کے پاس لے کر چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تو کوئی بہن نہیں، میں عبداللہ اور آمینہ کا اکلوتا بیٹا ہوں، میری کون بہن ہے، بلاؤ انہیں۔ جب وہ قریب آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نظر میں انہیں پہچان نہ سکے، کیونکہ کہاں 4 سال کی عمر میں دیکھا تھا اور کب اب اتنی عمر کے اندر دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے بتلایا حضرت شیمہ نے کہ میں آپ کی بہن ہوں، اور میں بچپن میں آپ کو لوریاں دیا کرتی تھی اپنے گود میں لے کر، اور جو لوریاں دیا کرتی تھی اس کے الفاظ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے، میں ان الفاظ میں آپ کو لوریاں دیا کرتی تھی، یا اللہ ابق لنا محمدا، کہ اللہ محمد کو ہمارے لیے ہمیشہ باقی رکھنا۔ اور دیکھیے آج اللہ نے ہماری دعاؤں کو قبول کیا کہ آپ کو وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کیا کہ آج میں آپ کی قیدی بن کر یہاں پر حاضر بھی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی نبوت کی چادر کو بچھایا اور کہا تشریف رکھیے، اور پھر تھوڑی دیر بات ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیمہ اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو میں تمہاری کفالت کروں گا، اور اگر تم جانا چاہو اپنے قبیلے میں تو میں تمہیں عزت و اکرام کے ساتھ اور مال و دولت کے ساتھ روانہ کروں گا۔ حضرت شیمہ نے کہا کہ میں جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سے زیادہ بکریاں انہیں عطا کی اور بہت سارا مال و دولت ان کے حوالے کیا، اور وہ جانے لگی، کچھ دور جا کر رک گئی اور پھر واپس پلٹی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے شیمہ رک کیوں گئی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت شیمہ نے کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ جب میں اپنے قبیلے میں جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے کہ تمہارا رشتہ تھا، ایک رشتہ تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا فائدہ اٹھا کر تم چھوٹ کر آ گئی اور 6000 قیدی تمہارے قبیلے کے یہیں رہ گئے، ان کا کچھ خیال نہ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے رشتے کا خیال کرتے ہوئے 6000 قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا، اور صحابہ کرام سے کہا کہ مال غنیمت بھی ان کو واپس کر دیا جائے۔ دوستو یہ صرف رشتے کی بنیاد نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کرتے وما ينطق عن الهوى، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے، وہ اللہ کی جانب سے حکم ہوتا تھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ 6 کے 6000 قیدی اسلام کے دامن میں آ گئے۔ دوستو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرابت داروں کا حق ادا کیا۔ تو اگر ہم اپنے قرابت داروں کا حق ادا کریں، اور یہ جو آیت کریمہ ہمیں سبق دیتی ہے عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور اس آیت کریمہ کے آخر میں جو حکم ہے بغض، یعنی اللہ نے بغض یعنی ظلم سے منع کیا ہے، اس پر ایک انسان عمل کرے تو یہ جو ہماری زندگی ہے یہ جنت نشان بن جائے۔ کیونکہ جنت کی ایک سب سے بڑی خصوصیت کیا ہوگی کہ وہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، وہاں فساد نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ احادیث میں آیا کہ اگر جنت کے اندر 2 ایسے لوگ جائیں جن میں دنیا میں آپس میں رنجش تھی اور لڑائی جھگڑا تھا، تو اللہ رب العزت جنت میں ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گے۔ تو جنت کی خصوصیت ہی یہ ہوگی کہ وہاں امن ہوگا، لڑائی جھگڑا اور دل میں کوئی کدورت نہیں ہوگی۔ اگر ہم آج اپنی زندگی میں احسان پر عمل کریں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئیڈیل طریقہ ہے اور آئیڈیل نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو ہماری زندگی بھی اسی طرح خوشگوار بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام، یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم يا اول الاولين ويا اخر الاخرين، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.